بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں کیڈٹ زین العابدین اور اپنے یوٹیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، آج ہم تعزیرات پاکستان کی دفعہ 40 پڑھیں گے، جس کا ہیڈنگ ہے جرم۔ جرم جو ہے، جرم کی تعریف و تعزیرات پاکستان کی دفعہ 40 اور ضابطۂ فوجداری کے دفعہ 4 میں کی گئی ہے۔ ضابطۂ فوجداری دفعہ 4 میں اس طرح اس کی تعریف کی گئی ہے کہ ہر وہ فعل جو کسی نافذ الوقت قانون کے رو سے قابل سزا ہو، یعنی اگر فی الوقت کوئی قانون لاگو ہو اور کوئی شخص ہو اس طرح کا کوئی کام کرے کہ جس کے کام کرنے کے لیے اس قانون میں سزا مقرر ہو تو وہ جرم کہلاتا ہے۔ یا کوئی فعل کوئی شخص ترک کرے، یعنی کسی شخص کی ذمے کوئی کام لگائی گئی ہے، اسے کوئی فرائض سونپے گئے ہے اور وہ فرائض وہ چھوڑ دے تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ جرم کہلائے گا۔ یہ تو دفعہ 4 ضابطۂ فوجداری میں اس کی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔ دفعہ 40 میں کیا ہے؟ دفعہ 40 میں ہے کہ جرم وہ فعل ہے جو کسی برائی پیدا ہونے کی وجہ سے ممنوع قرار دیا ہو، یعنی ہر وہ فعل جو کسی برائی کے پیدا ہونے کی وجہ سے اسے ممنوع قرار دیا ہو، اس پر پابندی عائد کی گئی ہو، تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ جرم کہلائے گا۔ اس میں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی جرم کا ارتکاب یا کسی جرم میں اعانت کرنا یا مدد کرنا یہ بھی جرم ہے۔ یعنی اگر کوئی، جس طرح ہم نے اوپر بات کی کہ اس طرح کا کوئی فعل جو ہے قانون نے جرم قرار دی ہو اور اس فعل کے کرنے میں کوئی شخص کسی دوسری شخص کی اعانت کرتا ہے یا مدد کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی جرم ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی جرم کے اقدام کا تذکرہ قانون ھذا میں موجود نہ ہو تو پھر دفعہ 511 تعزیرات پاکستان کے تحت کارروائی ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس طرح کوئی جرم کرتا ہے کہ اس کے اقدام کے لیے اس قانون میں کوئی خاص سیکشن موجود نہ ہو، اس کے لیے اس کے خلاف کوئی خاص کارروائی کی یہاں پر کوئی پروسیجر بیان نہیں کی گئی ہو تو اس شخص کے تحت پھر 511 تعزیرات پاکستان کے تحت کارروائی ہوگی۔ اچھا، 511 کیا ہے؟ 511 جن جرائم کے اقدام کے لیے کوئی سزا مقرر نہ ہو تو پھر اور وہ اس جرم کے اقدام کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے خلاف 511 کا سیکشن لگتا ہے۔ اس میں ایک مثال دیتے ہیں۔ فرض کرے ایک شخص ہے، وہ کسی گھر میں داخل ہوتا ہے اور کسی کی مال کو سرقہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ صندوق کھولتا ہے اس نیت سے کہ اس میں جو ہے قیمتی اشیاء ہوں گے اور اس میں رقم ہوگا، میں اس کو سرقہ کر کے لے جاؤں گا۔ جب وہ صندوق کھولتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، وہ خالی ہوتا ہے، یا کوئی دیگر سامان ہوتا ہے، قیمتی سامان کچھ نہیں ہوتا، تو اس کے خلاف یہ سرقہ کے نیت سے آیا ہوا تھا لیکن اس نے سرقہ نہیں کیا تو پھر اس کے خلاف اقدام اس سیکشن میں اقدام کی سزا
موجود نہیں تو پھر اس شخص کے خلاف 511 کے تحت کارروائی ہوگی. یا فرض کر ایک کوئی شخص ہے دوسرے شخص کے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے کہ اس سے میں کچھ چرا لوں گا اور اس کا جیب خالی رہتا ہے تو اس نے اقدام کیا تو اس کے خلاف بھی 511 کے تحت کارروائی ہوگی. اچھا اس میں ایک اور بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی جرم کی تعریف ہو لوکل اینڈ اسپیشل لا یعنی LSL اور قانون ہاضہ یعنی تعزیرات پاکستان یعنی PPC دونوں میں کسی جرم کی تعریف کی گئی ہو تو پھر اگر کوئی پولیس افسر کارروائی کرتا ہے تو پھر کون سے سیکشن کون سے لا کے تحت وہ کارروائی کرے گا. تو پھر اس میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اول ذکر قانون جو ہوتا ہے یعنی جو قانون پہلے لاگو کیا گیا ہو جس کا جو پہلے لاگو کیا گیا ہو تو اس کے تحت پھر وہ کارروائی کرے گا. وہ دیکھے گا کہ لوکل اینڈ اسپیشل لا جو ہے یہ قانون پہلے لاگو کیا گیا ہے یا PPC کی قانون پہلے لاگو کیا ہے نافذ کیا گیا ہے تو پھر وہ جو قانون پہلے نافذ کیا گیا ہو اس کے تحت کارروائی کرے گا. یہ مختصر ہے آسان ہے. اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلانا جرم کیا فلانا جرم کیا تو دفعہ 40 میں جرم کی تعریف کی گئی ہے. دفعہ 4 ضابطۂ پوجاری میں بھی جرم کی تعریف کی گئی ہے. یعنی ہر وہ فعل ہو یا ترک فعل ہو جس کے کرنے یا ترک کرنے کے لیے نافذ الوقت قانون میں اس کے لیے سزا مقرر ہو تو وہ کیا کہلائے گا وہ جرم کہلائے گا. ارتکاب جرم جو ہے اگر کوئی شخص ہو کہ کسی غیر قانونی کام کی ارتکاب کرتا ہے یہ بھی جرم ہے یا غیر قانونی کام میں وہ اعانت کرتا ہے یا جرم کرتا ہے مدد کرتا ہے تو یہ بھی جرم کہلاتا ہے. جب کسی قانون اس قانون میں جو ہے کسی جرم کے اقدام کے لیے سزا مقرر نہ ہو تو اس شخص کے تحت 511 تعزیرات پاکستان کے تحت کارروائی ہوگی. یہ آج کی ویڈیو تھی ہماری جس میں ہم نے دفعہ 40 تعزیرات پاکستان یعنی جرم پر بحث کی. انشاءاللہ اس سے آگے جو دفعات ہے وہ بھی پڑھیں گے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.